السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل نوٹی. جس پہ نے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کے آل پہ کلک کر دے. چکا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج 14 اگست ہے، تو آج ہم لگاتے ہیں جھنڈیاں اور اپنا جھنڈا وغیرہ. تو اب اوپر جا کے ملتے ہیں پھر جھنڈا لگا کے. ہمارا جھنڈا بھی آ گیا ہے، اب ہم جھنڈا لگانے لگے ہیں. پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، یہ چاند تارے کا دل ملاتا پرچم، یہ چاند تارے کا دل ملاتا پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، ہمارے احساس کا بیان ہے، ہمارے احساس کا بیان ہے، ہمارے رفعت کا سما ہے، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عظیم عظیم ملت عظیم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عظیم ملت عظیم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، میں عظیم پرچم، فضا میں نغمے لٹا رہا ہے، فضا میں نغمے لٹا رہا ہے، شعور ملت جگا رہا ہے، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، دل و نظر میں سما رہا ہے، دل و نظر میں سما رہا ہے، تمام عالم پہ چھا رہا ہے، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، رنگ موجب عظیم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، بقائے کریم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم. تو گائز آپ نے میرا اسکول کا فنکشن بھی دیکھ لیا ہوگا اور جھنڈا وغیرہ بھی دیکھ لیا ہوگا. تو آپ کمنٹ میں بتائیں میرا اسکول کا فنکشن کیسا لگا ہے. تو اب ہم فریش ہوتے ہیں اور 14 اگست کے کپڑے پہنتے ہیں، پھر آپ کو ملتے ہیں. میں نہا کے تیار ہو گیا ہوں اور فریش ہو گیا ہوں. سب نے کرنا کیا، ویڈیو سے جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کا لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل آئیکن کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. جانے دینا یا نہیں بند ہے میرے خیال میں سنڈے کی وجہ سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو کتنا عجیب دور تھا جو ہمارے بااجداد اور بڑے لوگوں نے دیکھا، لیکن یہ دور بھی اس دور سے کم نہیں، کیونکہ اب ہزاروں نئے پاکستان بنیں گے. اس دور میں قائد اعظم کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جناب ایک پاکستان کی ضرورت ہے. تو میں نے لوگوں کو کہا کہ اس وقت ایک پاکستان کی ضرورت تھی، اب 1 کروڑ نئے پاکستان کا ضرورت ہے، کیونکہ آبادی بڑھ رہا ہے پوری دنیا کا. ان کے لیے نئے محلات اور نئی بلڈنگیں اور نئی گاڑیوں کی ضرورت ہے. آج 5000 رکشہ جو ہے دریائے چناب کے پل پر اپنے کرتب دکھانے کے لیے پہنچ رہا ہے اور کینگاشا موڑ کر آج دریا پر پہنچیں گے. لوگ دیکھیں گے کہ راستہ میں ہاشم صاحب نظر ہی نہیں آئے، کس طرح دریائے چناب پہنچ گئے. مجھ کو ایک آدمی نے بولا کہ ہاشم صاحب
ہم نے آپ کو سعودی عرب میں ٹرتے پھرتے دیکھا ہے. میں کہ آپ نے تو بہت قریب کی بات کی ہے. ہمارے پاس ایک آدمی فجی سے آیا جو کہ زمین کا آخری کنارہ ہے. اس کنٹری کا نام فجی کنٹری ہے، اور اس نے آ کر بتایا کہ اس کے آگے پانی ہے، زمین ختم ہو جاتی ہے. ایک پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا کی تھی کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق سے مغرب تک سفر کر گئے تھے. میں نے پھر اس فجی کے آدمی کو بتایا جو کہ زمین کے آخری کنارے سے آیا تھا. میں نے کہا تم تو ایک طرف سے آئے ہو، اور ذوالکفل پیغمبر جو تھے وہ مشرق سے مغرب کئی بار انہوں نے سفر کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنی طاقت عطا کرتا ہے. پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جو اسلامی مملکت ہے. اسی طرح سعودی عرب بھی اسلامی کنٹری ہے، ایران عراق بھی اسلامی کنٹری ہے، 55 اسلامی کنٹری ہیں. اور اسلام تو آج سے 1400 سال قبل ہی پوری دنیا میں پھیل گیا تھا. یہ تو بلکہ جو ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں یہ تو بڑے زوال کا دور ہے. اس دور کے اندر تو کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے 1 کروڑ نمازیں پڑھ لی. روزہ رکھتا ہے تو اس طرح ہے جیسا کہ 1 ارب روزے اس نے رکھ ڈالے. کیونکہ پہلے دور کے جو عربی لوگ تھے ان کی طاقتیں کتنی زیادہ تھی. محمد بن قاسم نے جب سعودی عرب سے اپنے ہارس کو دوڑایا اور سندھ میں جا کر پہنچا تو راجہ دائر سے ملاقات کی تو اس کو بتایا کہ میں عرب سے ہارس پر سوار ہو کر آیا ہوں. تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی پنجاب سے نہیں پہنچتا اور سندھ کے اندر سے اتنا سفر نہیں کرتا، آپ نے اتنا سفر کر لیا. کہا کہ میرے پاس ایک میسج آیا اور میں اس میسج کی وجہ سے یہاں تک پہنچا. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر وہ نہ نہریں دیکھتا ہے، نہ دریا، نہ سمندر. جب میں نے پہلی بار کراچی کے سمندر میں چھلانگ لگائی تو کراچی کے لوگ کہہ رہے تھے اعظم صاحب آپ کہیں ڈوب نہ جاؤ. میں کہ ہم تو پہلے ہی ڈوبے ہوئے ہیں، اب کیا ڈوبنا ہے. میں نے کہا ہم تو پہلے دن ہی ڈوبے ہوئے تھے، اب ڈوب کر کیا کرنا ہے. اور یہ سمندر تو ہمارے لیے ایسے جیسے چائے کا ایک کپ ہو. کراچی کے لوگوں کو میں نے جواب دیا کہ یہ جو آپ کا کراچی کا سمندر ہے کنگاشا میں اتنا بڑا تیراک ہے کہ اس کے سامنے یہ ایک چائے کا کپ رکھا ہوا ہے، اور اگر کہو تو میں سارے سمندر کو پی بھی جاؤں. تو وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا پوری پاکستانی قوم اگر مل کر پانی جوش و خروش کے ساتھ پیے تو سمندر خشک ہو سکتا ہے. دیکھو ایک قوم ایک دور کے اندر آئے گی جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل بتایا کہ وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی جو کہ دیوار چین جہاں پر ہے اس سے تھوڑا سا آگے سفر ہے، وہاں سے وہ نمودار ہوگی، اور وہ کسی دور کے اندر روک دی گئی تھی، ان کو دوبارہ نکالا جائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی بھی قرب قیامت کے قریب ایک زمانہ ہوگا، اس میں وہ دوبارہ دنیا کے اندر لائے جائیں گے اور ان سے دعوت و تبلیغ کا کام کرایا جائے گا. حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم کو آپ نے پیغمبر تو بنا دیا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دو. تو وہ دعا قبول ہو گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا، اور امام مہدی جو ہیں وہ بھی ساتھ ان کے ہوں گے، وہ ان کے مددگار ہوں گے. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے یہ تو 1,24,000 پیغمبروں نے کیا، پھر ان کی امتوں نے کیا. اور یہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پاکستان بھی صرف کلمہ کے لیے بنا تھا. اس کی بنیاد پاکستان کی کلمہ کی وجہ سے اس کی بنیاد رکھی گئی کہ مسلمان قوم علیحدہ رہے کیونکہ یہ کلمہ گو ہے. اور ہندو قوم جو تھی وہ بت پرست تھی، وہ بتوں کو پوجتے تھے. اس وجہ سے قائد اعظم نے کہا کہ یہ ایک تو کلمہ پڑھنے والی قوم ہے، ایک بت پرست ہے، تو ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ دونوں اپنے اپنے اعمال کر سکیں. کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ ایک ڈاکٹر تھے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ ایک طبیب کو
یہ سمجھ ہوتی ہے کہ مریض کا علاج کیا ہے، تو انہوں نے یہ علاج دریافت کیا کہ ایک پاکستان بننا چاہیے، تب جا کر ان مریضوں کو شفا ملی جو کہ بت پرستی کے ماحول میں رہ رہے تھے۔ اور جب ایک مسلم قوم بت پرستی کے ماحول میں رہے گی تو عن قریب وہ بھی بت پرست ہو سکتی ہے۔ اس لیے قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان بنایا جائے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی وکلاء ہوئے ہیں ان میں قائد اعظم کا پہلا نمبر ہے۔ آج بھی کوئی وکیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قائد اعظم کے مقابلے کے لیے وکالت کرتا ہوں۔ اور ہم نے بھی لا کی کتابیں پڑھی ہیں، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھی ہیں، ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن سب سے بہترین کتاب وہ خدا کی عطا کردہ کتاب قرآن ہے، جس کی طاقت تمام علوم پر بھاری ہے۔ جادوگر جو ہیں ان کا جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کی طاقت ہوتی ہے، لیکن قرآنی آیتوں کی طاقت جادو سے 1 کروڑ گنا زیادہ ہے۔ جب علی اجمیری نے لاہور کے اندر ایک جادوگر کو شکست دی تھی تو صرف 4 آیتیں پڑھنے کے بعد جادوگر کو نیچے اتار لیا تھا۔ ان آیتوں کا ہمیں علم ہے، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں تقریروں میں بیان کرنے کی۔ بہرحال ہم جانتے ہیں کہ کس طرح اجمیری نے جادوگر کو نیچے اتارا۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب جادو کے علم کی طاقت ہے تو پھر نورانی علم کی کتنی طاقت ہوگی۔ عرب کے اندر ایک جادوگر تھا جو ایک پھونک مارتا تھا تو انسان کو چلتے ہوئے کو گدھا بنا دیتا تھا۔ اسی طرح کے ہماری شہروں میں اور پاکستان اور ہندوستان، ایران، عراق کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جادوگر موجود ہیں اور وہ اپنے کرتبوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک دن ایک جادوگر میرے پاس آیا کہ لگا ہاشم صاحب میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بات سنو، مقابلہ کر لو لیکن شکست تم کو ہی ہوگی۔ میں نے کہا تم اپنے جادو کے بار کرو، ہم جادو کو کاٹیں گے، ہمارے پاس کاٹنے کا علم ہے۔ اس نے اپنے جادو کے 3 بار کیے، میں نے 7 بار کیے، اس کے بعد اس کا جادو ختم ہو گیا اور ابھی تک وہ ہمارے پاس صحیح طریقے کے ساتھ آ نہیں رہا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ کنگ ہاشم کے پاس روکنے والا بھی آلہ ہے۔ کنگ ہاشم کے پاس جادو کے روکنے کا آلہ بھی موجود ہے۔ میں نے پھر کہا کہ اگر میرے مقابلے پر سرہندی جس نے اجمیری کا میرے دور کے اندر وہ سرہندی بھی ہوتا جس نے داتا صاحب کا مقابلہ کیا، ہم اس کو بھی اپنے پیر پکڑوا دیتے۔ اور اس کے بعد رائے راجو بھی ہوتا جس نے بابا فرید کا مقابلہ کیا تھا، اس کو بھی ہم اپنے پیر پکڑوا دیتے۔ اور وہ جادوگر ہوتا جو نظام الدین کے مقابلے پر آیا، اس کو بھی ہم اپنے پیر پکڑوا دیتے۔ میں نے کہا اگر وہ جادو کا علم رکھتے ہیں تو ہم کاٹنے کا علم رکھتے ہیں، جس طرح حضرت علی کی تلوار ہر باطل کو کاٹنے کا کام کرتی تھی۔ میں نے آج بھی یہ دوبارہ چیلنج کیا ہے۔ میں نے کہا اگر دنیا کے اندر جادوگر ہیں تو وہ اپنے ہوش کے ناخن لیں، پھر کنگ ہاشم کے جب وار ہوں گے تو پھر جادو تو کیا ان کو پاکستان اور دنیا کے اندر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی نرمی کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہوں، جب میں سختی کی طرف آؤں گا تو پھر جادوگروں کو اگر وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو ان کو بتا دوں گا کہ میری طاقت زیادہ ہے یا تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ اگر میری طاقت زیادہ ہے تو اس کو مانیں اور تسلیم کریں۔ کنگ ہاشم کنگ چنیور لبی کتاب میں ہمیں بہت مزہ آیا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا۔ تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے آل پہ کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔